عمل کی تازگی تم ہو۔ اپنی بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے شاز انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل صاحبہ مس سمیرہ خسرو صاحبہ، بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام مہمانان گرامی اور قابل قدر والدین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، آج آپ اپنا وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے۔ میں بھی آپ نے بہت زیادہ بول دیا بیٹا، میں ایک بڑی حقیر سی ہستی ہوں۔ آج ہم سب کا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا تھا، وہیں شاز کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ شاز سید حامد علی شاہ انسٹیٹیوٹ، اس کو یہاں پہ بنے ہوئے تقریباً 5 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ ایک نیا جہاز ہے، نئے سفر پہ روانہ ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کو سٹارٹ کیا جائے تو اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ شاز پہلے سے یہاں ایک دوسرے نیم سے موجود تھا، لوگ اس کو ایک اور نام سے جانتے تھے۔ اس ادارے کو ہمارے اسکول کے اونر سر زاہد حسین شاہ صاحب نے جب خریدا اور یہاں پہ یہ سسٹم لانچ کیا، میری ان سے فرسٹ ملاقات جب ہوئی اسکول کو جوائن کرنے سے پہلے تو میں بڑی حیران ہوئی ان کے ویژن سن کے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یو کے سے پیسہ لا کے یہاں یہ میں نے ادارہ خریدا ہے اور میرا مقصد یہاں کوئی معاشی فائدے حاصل کرنا نہیں ہے، میرے پیش نظر صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے بچے کامیاب ہو جائیں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آج کے دور میں جب لوگ یہاں سے باہر کی طرف موو کر رہے ہیں، اپنا پیسہ اکٹھے کرنے کے چکروں میں ہے، وہاں ایک ایسی ہستی بھی ہے جو اس طرح کا ویژن رکھتی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ شاہ صاحب کے ساتھ قدم بڑھایا ہے۔ جہاں ہم نے اس ادارے کا نام چینج کیا ہے، وہاں اس کی پالیسیز اور جو رولز ہیں ان کو بھی چینج کر دیا گیا ہے۔ ہم یہاں جتنے بھی کام کر رہے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ اس ادارے کی، اس علاقے میں رہنے والے بچوں کے بہتری کے لیے ہے۔ میں جب یہاں آئی تھی میں اس علاقے کو نہیں جانتی تھی، ابھی تک مجھے سراؤنڈنگ میں جو گاؤں ان کے نام نہیں آتے، موسٹلی پیرنٹس کو میں ابھی تک نہیں جان پائی، بچوں سب کے نام ابھی تک مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ ابھی 4 ماہ ہوئے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے۔ لیکن ایک ویژن، ایک مقصد جس پہ میں، میری ٹیم، ڈاکٹر صاحب سب اکٹھے ہیں، وہ ایک ہی ہے، اس ادارے کو اس مقام پر لے جائیں کہ جو بھی بچہ یہاں سے نکلے وہ کسی احساس کمتری کے بغیر لاہور، اسلام آباد، کراچی یا ان کے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کمپیٹ کر سکے۔ اس ادارے میں شاہ صاحب نے بہت سی سہولیات بچوں کو دی ہیں۔ آئی ٹی کا اس علاقے میں بہت فقدان تھا، یہاں پہ نیٹ کی بھی فیسیلٹی نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں انٹرنیٹ کی فیسیلٹی اویلیبل نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے یہاں ایک پورا سسٹم پرچیز کیا اور لیٹسٹ جو ہے آئی ٹی لیب یہاں بچوں کے لیے بنائی گئی۔ اور ابھی ہم کچھ دن پہلے بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے، اس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسکول کا ٹائم تھوڑا بڑھا دیں گے، اور جس کا پرپس یہ ہے کہ بچوں کو آئی ٹی میں کام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم پرووائڈ کیا جا سکے۔ وہ بچے جو گھر جا کے اس کو یوز نہیں کر پاتے، جن کے پاس گھر میں فیسیلٹی نہیں ہے، وہ یہاں اپنا ٹائم سپینڈ کریں اور یہاں سے لرن کریں۔ سیکنڈلی، ہم نے اسکول کے حوالے سے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان کو چینج کیا ہے۔ بہت سے پیرنٹس ہیں جن کو بھی اس پہ آبجیکشنز ہیں، لیکن دیکھیں ادارے کو چلانے کے لیے ڈسپلن بہت ضروری ہوتا ہے۔ پریویس جو بھی ہے میں نہیں جانتی، بٹ ابھی ہمارا ایک ہی ہے کہ ہر بچہ ڈسپلن میں رہ کے یہاں پہ لرن کرے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب تک بچے کی پرسنالٹی میں، اس کے اخلاقیات میں، اس کے کردار میں ڈسپلن نہیں آئے گا، وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ جو رولز ریگولیشنز بنائے گئے ہیں یہ صرف ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہیں، اس میں ہمیں والدین کا بھی بھرپور تعاون جو ہے درکار ہے۔ بچپن کے کلاس فیلو اور ہمارا تقریباً آلموسٹ 50 سال کا تعلق ہے، لڑائیاں بھی بڑھی ہوئی، جھگڑے بھی بڑھے ہوئے ہیں، لیکن تعلق کو برقرار رکھا گیا۔ اور
ब्रिगेडियर ज़हीर इस बात की गवाही भी दे सकते हैं। मैं अब जनरल मज़हर जो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसलिए उन्हें तकलीफ़ दी, वैसे तो यहाँ पे आना जाना ये बड़ा दुश्वार होता है कई दफ़े। उन्होंने बैठे हुए भी मुझसे शिकवा किया कि मैंने कभी अपने बच्चों के स्कूल में इतना जाके टाइम नहीं गुजारा। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज सारी कसर पूरी हो गई है। जनरल मज़हर यहाँ इस इलाके के एक बड़े नफीस घराने ब्रिगेडियर इसहाक साहब, जो कि इंडियन ब्रिटिश आर्मी में मेजर थे, बड़े सीनियर इंसान और बड़े अच्छे, वो पाकिस्तानी वो जो बिलीव करते थे पाकिस्तान में, और जिनके घर में दीन भी था, दुनिया भी थी। मुझे बचपन में याद है कि हम स्कूल में खालिया कैंट में जब इनके घर जाते थे तो इनके फ़ौरन उस कमरे में किचन के साथ था जहाँ पे बहुत बड़ी फ्रिज हुआ करती थी, तो वहाँ से जाके खीर उठा के खाया करते थे। तो 12 दिनों ने भी उसका बड़ा बदला लिया है, इन्होंने भी हमारी बड़ी खीरें खाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस शख्स ने अपने यहाँ पे बच्चों को स्पेशली इसलिए मैं मुखातिब हूँ कि यहाँ दुनिया में जिस शख्स ने कामयाब होना है उसने सर्टन उसके पास वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, और दीन जो चीज़ें आपको सिखाता है उसमें से सबसे बड़ा वैल्यू सिस्टम है माँ बाप की खिदमत। यहाँ पे मेरे जितने दोस्त बैठे हुए हैं, हाजी साहब, हाजी, सफ़र में मैं समझूंगा मैं बड़ी ज़्यादती करूँगा अगर मैं अपने एक ऐसे मौसम का जिक्र ना करूँ जिसने हर वक्त, जब भी मैंने फ़ोन किया तो इस शख्स ने मुझसे पूछा कि बताइए मेरे लायक क्या हुक्म है, और उस शख्स का नाम है चौधरी मज़हर। अल्लाह ताला इसको इसकी वफ़ा का अजर दे। आज मैंने सुबह चौधरी मज़हर को कहा कि चौधरी साहब अपने जो ब्रदर इन लॉ हैं उनसे गुजारिश करें कि वो आ सकें। याकूब साहब रजिस्ट्रार हैं सियालकोट यूनिवर्सिटी में, और हमारी बहन उनकी मिसेस एडिशनल सेक्रेटरी हैं पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में। सो मैं उनको वेलकम करता हूँ। मैं गोंदल साहब को वेलकम करता हूँ कि इतने कलील तादाद उनकी मसरूफियात थी। तो ये इस वक्त जो मैंने अपने सारे दोस्तों को जो ये तकलीफ़ दी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम, आजकल पेट्रोल प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं, वो सिर्फ इसलिए कि एक तो ये जो सफ़र है इसमें कई दफ़ा दिए से दिया जलता है। आप जब देखेंगे कि ये काम किया जा सकता है, अल्लाह ताला इससे और भी जगह इसी तरह के स्कूल कायम हो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो कम्प्लीटली फेल हो चुका है। और सेकेंडली मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो देखें कि किस तरह इंसान ज़िंदगी में कामयाबी से और बाइज़्ज़त तरीके से अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। तो मैं तकलीफ़ दूँगा जनाब याकूब साहब रजिस्ट्रार हैं सियालकोट यूनिवर्सिटी के, आके ज़रा एजुकेशन को मुकम्मल करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हामिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, मजहर भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। मुझे नहीं था इल्म कि किस किस्म का स्कूल होगा। मुझे उनका ये था कि वो कह रहे थे कि उन्होंने कोई स्कूल का इनिशिएटिव लिया है तो आप आएँ और देखें। बट बिलीव मी, आपको मैं आज बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। इतना खूबसूरत स्कूल, इतना ज़बरदस्त स्कूल। एक मरतबा आप लोग हामिद साहब के लिए भरपूर तालियों से उनको खराज तहसीन पेश करें इस काविश पे। आप बच्चों, बिलीव मी, इस तरह के स्कूल लाहौर में नहीं है। आप किसी भी बड़े शहर में जाएं, वहां पे इतने स्पेशियस लॉन्स, इतनी अच्छी पार्किंग, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, इतना खूबसूरत इसका फसाड। एंड आई एम
pretty much sure کہ آپ کے لیبس بھی اتنے ہی زبردست ہوں گے, آپ کے کلاس رومز بھی اتنے زبردست ہوں گے. دوسری مبارکباد میں حامد صاحب کو یہ دوں گا, ڈاکٹر زاہد صاحب معذرت, دوسری مبارکباد میں نے آپ کی پرنسپل صاحبہ کی اسپیچ سنی تو آپ کو بہت مبارک ہو. آپ نے جو ٹیم چنی ہے اور جس طرح سے شائستہ گفتگو انہوں نے کی ہے, آئی ایم شیور کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت نسل تیار کر کے دے گی اس اسکول میں. تو آپ تمام بچوں سے میں صرف یہی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ٹیچرز کا بے حد ریسپیکٹ کریں. ایک ٹیچر کا چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا دوں, اور ٹیچر سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کا بالکل ایسے خیال رکھیں جیسے وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے. وہ کلاس روم کے اندر بھی ان کو پڑھائے, گراؤنڈ میں بھی پڑھائے, اور ان کی پراپر گرومنگ کرے, ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کرے. یہ نہیں کہ آئے اور آپ نے کلاس میں چند ایک چیزیں پڑھائیں اور اس کے بعد پھر چل سو چل. آپ کو اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دینا چاہیے. کسی اسکول میں پرانے وقتوں میں ایک کلاس میں گھڑی چوری ہو گئی. ٹیچر نے کہا جی بھائی آج تو تلاشی ہو گئی. سارے بچے کھڑے ہو گئے اور ٹیچر نے تمام بچوں سے کہا کہ اب آپ اپنی آنکھیں بند کریں. تمام اسٹوڈنٹس نے کلاس میں کھڑے ہوئے, آنکھیں بند کی. ٹیچر نے باری باری ایک ایک بچے کی جیبیں ٹٹولی اور چلتے چلتے سارے بچوں کی تلاشی لی اور آخرکار گھڑی مل گئی. اس واقعے کے بعد تقریباً کوئی 10-15 سال بعد وہی ٹیچر کہیں بازار میں جا رہا تھا اور راستے میں اس کو ایک صاحب ملے اور بڑے والہانہ انداز میں, او سر آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں میں نے پہچانا. اس نے کہا جی میں سر وہ آپ کا اسٹوڈنٹ. اس نے کہا اچھا چلیں کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ نہیں سر میں آپ کا وہ والا اسٹوڈنٹ جس نے گھڑی چرائی تھی. تو اس ٹیچر نے اسے کہا بیٹا میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی, سو مجھے نہیں پتا وہ کون تھا. تو اس طرح کے ٹیچر ہوتے تھے. اور آپ سب دوستوں سے یہ التجا ہے, آپ تمام ٹیچر سے, کہ آپ نے اپنے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اسٹیپ لیا ہے, آپ نے اس خواب کی بھرپور تکمیل کے لیے اپنا تن من دھن لگانا. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جب تک ایک چیز ہوتی ہے والد کی خدمت کرنا, ایک چیز ہوتی ہے والد کی خدمت, تو ہر اولاد کا فرض بنتا ہے. لیکن میں ان کا جو پہلے سٹارٹ کرتا ہوں ان کی ویژن پہ آتا ہوں, کہ جو ہوتی ہے نا انسان سوچتا ہے کہ میں نے اپنے اولاد کے لیے کیا کرنا ہے. تو میں آپ کی بجائے سے کہ میں آپ کو لیکچر دوں, میں آپ کو زندگی حالات بتاتا ہوں. جب میری زاہد کی پہلی ملاقات ہوئی تو جب پہلا دن تھا تو زاہد گجرات سے آیا تھا. اس زمانے میں 30 میل کا سفر ہوتا تھا, if I'm not wrong. صبح 5 بجے وہاں سے اٹھتے تھے, ایک فرینڈس کی بس ہوتی تھی, اس پہ یہ لوگ بیٹھتے تھے. ناشتہ یہ اپنے ساتھ لے کے آتا تھا کیونکہ یہ چھوٹا کار کرتا تھا, میں لمبے کار کرتا تھا. دوپہر کا میں ایسا کھانا کھاتا تھا چوری کر کے. تو وہ لے کے یہ لوگ وہاں آتے تھے, اسکول میں پڑھتے تھے, اینڈ دین دے یوز ٹو گو بیک, واپس جاتے تھے. تو یہ وہاں کا سفر ہے, یہ میں اسکول کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کے والد صاحب میں بھی وہ اسلامک کلچر سے تھے, ان کی پیری مریدی تھی, سب کچھ تھا. لیکن ان کی ویژن تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو, اپنے بیٹوں کو, کیونکہ میں نے کہتا ہوں صرف بیٹے نہیں باقیوں کو بھی, کہ میں نے تعلیم دینی ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو برنگ دیم ٹو دیٹ اسٹیٹس. تو اس زمانے میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ گجرات اور کھاریاں میں آنے کے لیے 2 گھنٹے لگتے تھے, ایک بس چلتی تھی. تو اس میں تو وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوئی. تو اسٹرگل کیا, اس کا اینڈ کیا ہوا ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. یہ دس از دا, انہوں نے ویژن دی اور بچوں نے اس کو پکڑا اور اس کو شروع کیا. تو جب آج جب یہاں بچے کھڑے تھے تو جیسے جب بچوں کا بندہ دیکھتا ہے تو بندوں کا اپنا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ جی آپ نے خود کیا کیا اور کس طرح سے آپ اس پہنچے ہیں. اینڈ بچوں یہ یاد رکھو کہ اس میں وہ ایک ہم چھوٹے ہوتے تھے, ایک ریڈر ڈائجسٹ آتی تھی
اور اس میں جو ایک لفظ تھا جو میں نے زندگی میں بڑی جلدی میرے والد صاحب نے بتایا کہ دیکھو یہ سنو، اور اس میں وہ کیا لکھا تھا، اس نے کہا دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چھلانگ مار کے یا شارٹ کٹ لے کے آپ سکسیزفل یا کامیاب نہیں. کامیابی کے لیے اٹ از آلویز ہارڈ ورک. جب تک آپ اس میں محنت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو انکلکیٹ کرنی پڑے گی، آپ کو سوچنی پڑے گی اور آپ کو اس میں عمل کرنا پڑے گا. اور یہ بھول جائیں کہ جی اس کا کیا ہوئے گا، اس سے مجھے فائدہ کیا ہوئے گا اور کیا اینڈ رزلٹ ہوئے گا. ایک نیت ہونی چاہیے اور ایک آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں، اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بار اپنے کلام میں کہا ہوا ہے کہ جس چیز پہ آپ عمل کریں گے تو ہوئے گا، اور وہ ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھتے ہوئے دیکھا ہے. جو چیز سب سے اور امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اس علاقے میں کھاریاں میں نزدیک ہی رہتا تھا. اپنا بچپن ہم نے وہاں پڑھا ہے کینٹ میں، لیکن یہ کبھی اس علاقے میں جو فوج کے علاقے میں، بیکاز میں آرمی بھی رہا ہوں، تو یہ ہمارا ٹریننگ ایریا تھا. ٹریننگ ایریا کا مطلب ہے کہ فوج جب کھانیاں سے نکلتی ہے تو یہاں جو بزرگ ہیں وہ سارے جانتے ہوں گے یہاں ٹینک شینکس آ کے پورے علاقے میں ایکسرسائز ہوتی تھی. اتنا جنگل ہے، اتنا علاقہ ایسا تھا. تو اسی لیکن اب یہ ان جیسے اسکولس کے آنے سے آپ لوگوں کو اتنا انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا کہ آپ نے جیسے ابھی بتا رہے تھے شاہ صاحب کہ جی اس قسم کی بلڈنگز ایون اسکولس آپ کو شہروں میں نہیں ملتے. And why it is? Because of vision of one person, and that is Zahid Hussain Shah. And knowing him, جس کو کہتے ہیں نا بچپن سے آپ جس کو جانتے ہیں، مجھے اس چیز کا پکا یقین ہے کہ جس چیز کو یہ پکڑ لیتا ہے ماشاءاللہ اس چیز کو چھوڑتا نہیں ہے. اس نے مجھے پکڑ لیا، میں بھی اس کے ساتھ ہوں. لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہی از اے ڈوئر. ڈوئر کا مطلب کہ بچوں یہ ہے کہ یہ کر کے چھوڑے گا. اور جب اس نے نیت کر لی، اور ابھی ہم بیٹھے آپس میں بات کر رہے تھے، شوگر لگا رہے دوست ہمیشہ کہتے میں کہنا اگر مظہر سے بات کر رہا تھا کہ یہ لے کے ہم اگر میں ہوتا تو یہاں سے اٹھا کے کہیں باہر پیسے جا کے ہم کچھ اور کرتے، بہامز میں ہی چلے جاتے. یہی ہمارا خیال تھا. تو لیکن یہاں واپس آنا جیسے میڈم بھی کہہ رہی تھی اور یہاں آ کے کرنا یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بلیسنگ ہے. لیکن یہ آن دا ادر ہینڈ ہی از آلسو اے ویری ڈسپلنری. اینڈ وہ کسی کا مطلب آن پرنسپل ہی آلویز، یہ اس کی زندگی کا ہم نے بھی اصول دیکھا ہوا ہے کہ اصولوں پہ کوئی وہ سودا بازی نہیں، اور ہمیشہ ٹرسٹ اور جس سے کہتے ہیں نا کہ لیڈرشپ کوالٹیز یہ ہیں کہ ایوری بڈی نوز کہ دیز آر ہز یہ گرے ایریاز ہیں، ادھر سے آپ نے کراس نہیں کرنا. اور ہم نے اپنی دوستی یاری میں بھی دیکھا ہے کہ جی انہوں نے کبھی ایسی چیز کبھی کراس نہیں کی. تو یہ ایک ان کی بڑی آپ لوگوں کے لیے بلیسنگ ہے فار دا اسٹاف اینڈ فار ایڈمنسٹریشن کہ انہوں نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور ہم سب دوستوں نے کہا کہ جی اینی تھنگ وی کین ڈو، یعنی کہ ہم کچھ آپ کو مدد کر سکتے ہیں. اس کا نہیں، میں اس میں دس از مائی اون پیشن، میرا اپنا شوق ہے. میں تو اسے مذاق میں کہتا ہوں کہ تجھے میں ایسی یہ جگہ دیتا ہوں تو مجھے انگلینڈ والی مجھے دے دے وہ جگہ تاکہ میں وہاں رہ جاتا ہوں تو یہاں رہ جا. لیکن وہ چیز کو علیحدہ دیکھتے ہوئے یہ چیز کہ جہاں آنا یہ بچوں آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہو، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں جو ابھی مٹیریلسٹک دنیا میں رہتے ہیں، جو دنیا میں ہم 1+1=2 کرنے والے ہیں کہ وہاں سے پیسے لا کے یہاں آ کے اسکول چلانا. یہ ایسے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ آ کے اپنا بزنس کریں، لیکن یہ کام کرنا ہے جس میں کوئی نفع کا چانس ہی نہ ہو، یہ کرنا بڑے دل گزرے کی بات ہے. تو ورڈ کے ساتھ وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں، اور دوسری بات یہ بچوں لائف میں جیسے ڈاکٹر مظہر نے بھی کہا اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں اگر میں دیکھوں، زائد دیکھیں، سارے دیکھیں، ہمارے میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں ڈاؤن آتا ہے. اور میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں. ایک جب میں کھاریاں سے پڑھ کے چلا گیا لارنس کالج، تو جب آپ ایک جوانی میں آتے ہیں تو ایک آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. تو میں نے یہاں بچی دیکھی جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پریفیکٹ، تو میں بھی پریفیکٹ تھا. وہ بچی کہاں گئی جو پریفیکٹ تھی تو وہ اس طرح میں بھی پریفیکٹ تھا. تو بیٹھو بیٹا یہ تمہارے لیے بھی خاص ہے. تو جب میں ایف ایس سی میں پہنچا تو میں نے بھی جیسے ڈاکٹر مظہر کہہ رہے ہیں ہم نے بھی گیم شیمس کا زیادہ شوق تھا، پڑھنے کا شوق کوئی نہیں تھا. تو اس نے جو میری آخری رپورٹ بھیجی اس میں لکھا کہ
کہ مطلب اس کو اردو سے میں کہتا کہ مظہر میں بڑی گئی ہے فلانی کوالٹیز ہیں، لیکن یہ ہر چیز کو نا لیٹ کر دیتا ہے، یعنی جسے ہم اردو پنجابی کہتے ہیں ٹھنڈ رکھتا ہے، تو لاسٹ مومنٹ میں کرے گا. تو میں نے اس کے پاس جا کے نا کہا کہ میں گیا تو گھر جب وہ رپورٹ کی تھی میرے والدین نے مجھے ڈانٹا کہ تو ایک نمبر بھی کام تھے، اور اس کے بعد یہ جب ملی تو انہوں نے سنگی اچھی طرح مجھے سنائی گئی. تو میں جب واپس آیا تو میں نے میرا ہاؤس ماسٹر تھے فرید صاحب اللہ جنرل سی پہ فوت ہو گئے. تو وہ میں نے کہا آپ نے میری رپورٹ ایسی کیوں لکھی آپ مطلب میں تو بڑا، انہوں نے کہا نہیں بیٹا، اس نے وہ سگریٹ بھی پیتے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے کہا بیٹا جو میں نے بات کی ہے نا یہ پوری زندگی یاد رکھنا ہے، اس میں کوئی ذرا چیز کم نہیں ہے. اور میں ابھی اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ جو انہوں نے میری لکھی تھی ایٹ دیٹ ٹائم آر 100% کریکٹ. تو دیٹ از واٹ ٹیچرز آر اینڈ دیٹ از واٹ دا ٹیچر شوڈ بی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دو اشعار حضرت علامہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے بعد اجازت چاہوں گا. بہت ہی مشہور کلام ہے. ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا.